الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، ساعتوں، انعامات، نوازشات، اللہ رب العالمین کی طرف سے اکرامات اور اس طرح کی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اب آج جن لمحات میں اور جن ساعتوں میں اور آپ موجود ہیں، یہ لمحات اور یہ مقام شکر بھی ہے اور مقام استغفار بھی ہے۔ مقام شکر اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے فضل اور کرم کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج آج گناہ آلود ہے، اور اس حد تک گناہ آلود ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا یا ان روزوں کے نتیجے میں کسی ماحول کا بننا، یہ تو دور کی بات، رمضان کے روزوں کا اکرام کرنا، وہ جو کسی زمانے میں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا ترہ امتیاز تھا کہ چاہے کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا ہوا یا چاہے کوئی مسلمان نہیں بھی ہے اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی فرضیت پر ایمان بھی نہیں رکھتا، اور پھر یقیناً وہ اس کے روزے بھی نہیں رکھ رہا، لیکن اس کے باوجود اس مہینے کا احترام اور اکرام وہ کر رہا ہے، اور اس احترام اور اکرام کی تعلیم وہ اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے کہ بیٹا مسلمانوں کے روزے ہیں،
لہذا باہر کھلے عام نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے روزے ہیں۔ یہ اس سماج اور اس ماحول اور معاشرے کا ایک طرہ امتیاز، ایک شعار، ایک علامت اور نشان تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اور آج جس ماحول میں میں اور آپ موجود ہیں اور جس سماج اور معاشرے کے باشندے ہیں، وہاں ہوٹل کھلے عام کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کھانے پینے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ یقیناً مقام شکر ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اس کے فضل اور کرم کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ پھر اس مہینے میں مزید عبادات ہیں۔ ایک عبادت ایسی عبادت جو عام دنوں میں ہم سے سر انجام پذیر نہیں ہو پاتی، وہ تہجد کی نماز ہے، جو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا وظیفہ رہا ہے، اور ایسا وظیفہ رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ وظیفہ فرض رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بہت سارے وعدے ہیں اس نماز کے ساتھ، بہت سارے انعامات، نوازشات کے وعدے ہیں اس نماز کے ساتھ۔ عام دنوں میں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، ہماری غفلت ہے، سستی ہے، ہماری کمزوری ہے، ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیں، یہی غنیمت ہے، یہی غنیمت ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے، پورا سال ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، اس کی بھی توفیق ہمیں ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم تراویح میں سن بھی لیتے ہیں اور کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، اپنی زبان کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قابو ہو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز ہو، جھوٹ نہ بولیں، گالم گلوچ نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، اور بطور تاجر کچھ نہ کچھ حیا ہم میں ہوتی ہے کہ ناپ تول میں ہم کمی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ خدا خوفی کا ہم مظاہرہ کریں۔ یہ تمام تر معاملات اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ہیں، اس کے فضل اور کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ مقام شکر ہے کہ ایک بہت بڑا، ایک محتم بشان مہینہ ہمارے اوپر آیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور کچھ نہ کچھ عبادات ہم نے کر لی، روزے ہم نے رکھ لیے، یہ معاملات کسی نہ کسی طور ہم نے سر انجام دے دیے، یہ مقام شکر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مقام استغفار بھی ہے۔ ہر عمل کا اختتام وہ مقام استغفار ہوا کرتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس سورت میں جناب نبی کریم علیہ الصلوات والتسلیمات کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ فوج در فوج، یعنی ایک وقت وہ وقت کہ دار ارقم میں، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چوری چھپے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتے تھے، اور حضرت بلال حبشی، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس طرح کے وہ لوگ جو سماج میں اور معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے تھے بوجہ اس بات کے کہ وہ یا تو غلام تھے یا آزاد کردہ غلام تھے یا معمولی قسم کے لوگ تھے، صاحب ثروت نہیں تھے، صاحب مال نہیں تھے، اس طرح کا طبقہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ اس طرح کا طبقہ دین اسلام میں آ رہا تھا، یہ اوائل اسلام تھا، یہ اوائل اسلام تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ کہ جن کی جوانیاں اس دین کو روکنے میں گزر گئیں، اس دین کا مقابلہ کرنے میں گزر گئیں، اور وہ روک نہ پائے، وہ شکست کھا گئے۔ اپنی تمام تر توانائیوں کی جو جمع پونجی ان کے پاس موجود تھی وہ جب لگا بیٹھے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، ان کی دل کی آنکھیں کھلیں اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ نبی برحق ہیں اور دین اسلام دین برحق ہے۔ چنانچہ فوج در فوج دین اسلام میں وہ داخل ہوئے، فوج در فوج دین اسلام میں وہ داخل ہوئے۔ تو یہ جب صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ رو رہے ہیں، کیونکہ جو بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آئی وہ باقی صحابہ کو سمجھ نہیں آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے اوپر تھی کہ اب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ آیت کے اس حصے کے اوپر تھی۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا تو جناب نبی کریم علیہ السلام کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، گویا کہ یہ اب آخری وقت ہے۔ تو کسی بھی محتم بشان عمل کا جو اختتام ہوتا ہے وہ مقام استغفار بھی ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفار بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین جس طرح سے پڑھنے کا حق تھا اس طرح نہ پڑھ سکے، جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حق تھا ہم نہ پڑھ پائے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، جس مقام پر آج میں اور آپ موجود ہیں، جن ساعتوں میں آج میں اور آپ موجود ہیں، رمضان کے حوالے سے یہ مقام استغفار بھی ہے کہ جس طرح سے اس مہینے کو گزارنے کا حق تھا اور جس مقصد اور فلسفے کے حوالے سے یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اس طرح سے اس مہینے کو ہم گزار نہیں پائے۔ یہ مہینہ میرے اور آپ کے ماحول اور سماج میں بھی آتا ہے، اور یہی مہینہ صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے دور اور اس سماج میں بھی آیا کرتا تھا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ یہ جو مہینہ ہے یہی مہینہ تھا، یہی 29-30 روزے تھے، یہی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا تھا، لیکن یہی روزہ جب اس دور میں رکھا جاتا تھا تو یہ روزہ سماج کو تبدیل کرتا تھا، معاشرے کو تبدیل کرتا تھا، اور یہی روزہ جب میں اور آپ رکھتے ہیں تو معاشرہ اور سماج اس سے تبدیل نہیں ہوتا۔ آج ہمیں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے، اور معاشرے کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، معاشرے کے جتنے بھی طبقات فکر ہیں، چاہے وہ طبقات مذہبی ہوں یا وہ طبقات سیاسی ہوں یا وہ طبقات فکر و نظر سے متعلقہ ہوں، تمام طبقات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور سماج
جس ڈھاب پہ چل رہا ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے، اس میں مثبت تبدیلی آنی چاہیے، بطور شہریوں کے ہمارے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، بطور مسلمانوں کے ہمارے اندر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے۔ اس بات کے اوپر تمام طبقات فکر کا اتفاق ہے، لیکن یہ تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ سماج، یہ معاشرہ اور ہم لوگ تبدیل کیسے ہوں گے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی نئی چیز کی میرے بھائیو ضرورت نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کسی نئے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ سبق اور نصاب وہی ہے میرے بھائیو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مجھے اور آپ کو دے گئے، اور اس مہینے کا انسانوں کے اندر اور انسانی سماج، ماحول اور معاشرے کی تبدیلی میں ایک بہت بڑا کردار تھا، بڑا ہی بنیادی کردار تھا، بڑا بنیادی کردار تھا۔ یہ مہینہ لوگوں کو تبدیل کرتا تھا، یہ مہینہ سماج کو تبدیل کرتا تھا، اور تبدیل کیسے کرتا تھا؟ تبدیل میرے بھائیو اس طرح سے کرتا تھا کہ یہ جو انسان ہمیں نظر آتا ہے، 5, 6, 7 فٹ کا انسان جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، یہ انسان یہ وجود مادی بھی رکھتا ہے اور وجود روحانی بھی رکھتا ہے۔ دو طرح کے وجود یہ رکھتا ہے، مادی وجود بھی ہے اس کا اور روحانی وجود بھی ہے اس کا۔ مادی وجود اس کا شر کا منبع ہے، شر کا منبع، ہوس، کینہ، بغض، لالچ، یہ تمام تر اوصاف ہیں اس کے مادی وجود کے۔ یہ جو تعصب ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غصے کا یہ شکار ہوتا ہے، نتیجے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، معاشرے اور سماج میں فساد مچاتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، یہ تمام تر اوصاف اس کے مادی وجود کے ہیں، اور اس کا مادی وجود مٹی سے بنا ہے، اور اس کی تمام تر ضروریات بھی اللہ رب العالمین نے مٹی سے پوری کی ہیں۔ اس مادی وجود کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو گھر بار کی ضرورت ہے، اس کو شادی اور خاندان کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تر ضرورتیں اللہ رب العالمین نے اس کی مٹی سے ہی پوری کی ہیں، کیونکہ یہ مادی وجود اللہ رب العالمین نے بنایا مٹی سے ہے، اور اس کی ضرورتیں بھی اللہ رب العالمین نے مٹی سے پوری کی ہیں۔ چنانچہ گھر بار یہ اسی مٹی سے بناتا اور اسی مٹی کے اوپر بناتا ہے۔ یہ زمین اس کے لیے بچھونا ہے، یہ زندگی بھی گزارتا ہے اور اس کے اوپر گھر بھی بناتا ہے، پھر تمام تر فصلیں یہی زمین اگا کے دیتی ہے اس کو۔ جو بھی یہ کھاتا پیتا ہے یا جو یہ پہنتا ہے، یہ تمام تر ضرورتیں اس کی مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ تو اس کا مادی وجود اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا، اور اس کی تمام تر ضروریات بھی اللہ رب العالمین نے مٹی سے ہی پوری کی۔ دوسرا اس کا روحانی وجود ہے، روح اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا کی۔ روح اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی جی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ان کو بتلا دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کی طرف سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور کچھ زیادہ آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ زیادہ اس کے بارے میں اگر انسان جانتا ہوتا تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ قید کرنے کی صلاحیت وہ رکھتا، پھر انسان کے جسم سے نہ نکلنے دیتا، کہیں نہ کہیں پہ اس کو محبوس کر لیتا۔ لیکن انسان اتنا ہی جان پایا ہے کہ یہ ایک جسم لطیف ہے، ایک لطیف قسم کا جسم، بہت معمولی وزن کے ساتھ۔ جب انسان میں ہو تو انسان زندہ ہے، جب انسان سے نکل جائے تو انسان مردہ ہے۔ اب یہ جو روح ہے انسان کے اندر،
اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، روح بھی اللہ کی طرف سے، اور اس کی ضروریات بھی جو پوری ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ مادی وجود مٹی سے، تو اس کی ضروریات بھی اللہ نے مٹی ہی کے اندر رکھی۔ روح اللہ کی طرف سے، تو اس کی جو ضروریات پوری ہوں گی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ کیسے؟ نماز روح کی ضرورت ہے، روزہ روح کی ضرورت ہے، عبادات روح کی ضرورت ہے۔ ہر اچھا اور نیک عمل جس سے آپ سرشاری محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، یہ جو نماز پڑھنے کے بعد ہم سرشاری محسوس کرتے ہیں، یا کوئی نیک عمل کر لینے کے بعد ہم جو اپنے اندر سرشاری محسوس کرتے ہیں، ایک انبساط محسوس کرتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں، ایک مسرت ہم محسوس کرتے ہیں، یہ روح کو اس کی غذا ملی ہوئی ہوتی ہے، نیک عمل کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں، روزے کے نتیجے میں۔ اب جتنا جتنا آپ روح کو غذا دیں گے، آپ کا روحانی وجود مادی وجود کے اوپر غالب ہوگا، اور جتنا جتنا آپ اپنی روح کو غذا کم دیں گے اور مادی وجود کو غذا زیادہ دیں گے، اتنا اتنا آپ کا مادی وجود آپ کے روحانی وجود کے اوپر غالب ہوگا۔ تو جب مادی وجود روحانی وجود کے اوپر غالب ہوگا تو شر خیر کے اوپر غالب ہوگا، اور اگر روحانی وجود مادی وجود کے اوپر غالب ہے تو خیر شر کے اوپر غالب ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے 29-30 دن، یہ اللہ رب العالمین نے ایک موقع کی صورت ہمیں عنایت فرمائے کہ ہم اپنے روحانی وجود کو مادی وجود کے اوپر غلبہ عطا کرنے کی مشق اور ریہرسل کریں، کیونکہ ابلیس قید ہے، اور وہ جو نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، جو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اس کو آپ نے بھوکا پیاسا رکھ کے کمزور کر دیا ہے۔ آپ 14 گھنٹے 15-16 گھنٹے نہ آپ کچھ کھا رہے ہیں نہ آپ کچھ پی رہے ہیں، نتیجے میں وہ کمزور ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو خیر کے مادے کو غلبہ پانا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر یہی مشق جب آپ 29 دن کرتے ہیں، 30 دن کرتے ہیں، تو ایک مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے انسان کی کہ وہ نیک اعمال کے اوپر آ جائے، جو عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ آذان ہو رہی ہوتی عام دنوں میں، لیکن قدم نماز کی طرف نہیں اٹھتے، قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے، دل کے اوپر گویا بوجھ سا ہوتا ہے، گویا کمر کے اوپر کسی نے پہاڑ لاد دیا۔ اتنا مشکل ہوتا ہے نماز کی طرف قدم اٹھانا، یا کسی بھی نیکی کی طرف قدم اٹھانا، وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے گویا کسی نے پہاڑ لاد دیا ہے کندھوں کے اوپر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شر غالب ہے ہمارے اندر خیر کے اوپر، مزاج مائل نہیں ہے نیکی کی طرف، مزاج اور طبیعت آمادہ نہیں ہے نیکی کی طرف۔ لیکن پھر ہم جب مشق کر لیتے ہیں 29-30 دن، تو اب مزاج بھی ہمارا بن گیا، طبیعت بھی ہماری مائل ہو گئی، اور اس مشق کے نتیجے میں ہم نے خیر کے مادے کو شر کے مادے کے اوپر غلبہ عطا کر دیا۔ لیکن میرے بھائیو، اب اصل امتحان 1 شوال سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو وقت اب چل رہا ہے، یہ جو دن اب چل رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے اصل امتحان کے دن، کہ وہ جو 29-30 دن ہم نے مشق کی تھی، ہم نے ریہرسل کی تھی، اپنی طبیعتوں اور مزاج کو ہم نے آمادہ کیا تھا دین کی طرف، نیکی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، ایمانیات کی طرف، اور کچھ نہ کچھ ہم اس کے اوپر آ بھی گئے تھے۔ ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا تھا، ہم نے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا، ہم نے گالم گلوچ سے پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا، بازار میں ہم نے کوشش شروع کر دی تھی کہ ہم سچ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، وعدوں کو پورا کریں، امانتوں میں ہم خیانت نہ کریں۔ یہ جو کوشش ہم نے کچھ شروع کر دی تھی، کیا 1 شوال کو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا یا پھر اس کا تسلسل باقی رہے گا؟ اب آخری بات، رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا تسلسل برقرار رہے۔
رمضان برائے رمضان نہیں ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر تسلسل موجود نہ ہو نتائج کے اعتبار سے، جو نتائج کے اعتبار سے متعدی نہ ہوتا ہو، دین کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ایسی چیزیں تہوار ہوا کرتے ہیں جو ایک دن ایک وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان کا اگلے دن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان میں تسلسل نہیں ہوتا، ان میں تعدی نہیں ہوتی۔ دین کے احکامات میں تسلسل ہوتا ہے، تعدی ہوتی ہے، اس کے نتائج کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے۔ تو اب میرے بھائیوں، امتحان ہمارا یہ ہے کہ اب ہم اسی طرح ان اعمال کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں، جاری و ساری رکھتے ہیں، یا پھر چاند رات کو تمام تر اعمال کو ہم خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ چاند رات کو ہم تمام تر اعمال کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ سماج کیسے بدلے گا؟ کسی نئے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے سبق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ ہمیں کافی ہیں، دین اسلام ہمیں کافی ہے۔ سماج یوں تبدیل ہوگا کہ وہ جو اعمال ہم رمضان میں کرتے رہے، وہ جو ہمارا مزاج دین کی طرف رمضان کے مہینے میں مائل رہا، اسی میلان کا تسلسل ہم برقرار رکھیں، اسی طرح مسجد سے تعلق رکھیں، اسی طرح سچ بولنے کی کوشش کرتے رہیں، گالم گلوچ سے پرہیز کرتے رہیں، اور اسی طرح جھگڑوں سے اور فساد سے اور فتنے سے ہم بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اور تقوی کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم کریں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا سماج ایک رمضان سے دوسرے رمضان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، یوں یہ ایک ارتقائی سفر ہے تبدیلی کا جو چلتا رہے گا، وگرنہ یہ سماج ہمارا ویسا ہی رہے گا۔ رمضان بہت سارے آئے بھی، گزرے بھی، آنے والے بھی بہت سارے آئیں گے، گزر جائیں گے، لیکن سماج کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں لا پائیں گے سماج میں۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال کی رمضان کے بعد بھی اب ان دنوں اور مہینوں میں توفیق عنایت فرمائے کہ جو ہم رمضان میں اعمال کرتے رہے، خدا کرے کہ وہ ہمارے اعمال قبول بھی ہوں عند اللہ، ہمیں اس کا بھرپور اجر بھی ملے، اور ان اعمال کو ہم رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔